ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا صدق الله العظيم. برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 کا درس ہوا ہے. 240 سے درس کا آغاز ہے. پیچھے ایک آیت گزری ہے, آیت نمبر 234. آیت کریمہ میں بیوہ کی عدت کے بارے میں آپ نے سنا. 4 مہینہ تک جس کے شوہر مر جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روکیں گی. بیوہ مری شوہر بیوی. اس آیت کریمہ میں دھیان دیجیے گا, اس سے آپ کو اگر کوئی بہترین علمی تصور ملے گا کہ قرآن کی ترتیب میں جو پہلے آئے کوئی ضروری نہیں کہ وہ پہلے نازل بھی ہوئی ہو, ایسا نہیں. اب آیت نمبر 234 پیچھے ہے, اب آیت نمبر 240 بعد میں, لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے آیت نمبر 240 پہلے نازل ہوئی اور آیت نمبر 234 بعد میں نازل ہوئی. اب اس کو سمجھیے گا کہ نزول آیت اور ہے, تلاوت آیت اور ہے. قرآن کی آیتوں کا نازل ہونا اور ہے. یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے یہ پہلے آیت نازل ہوئی, جو آپ 234 پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی. پہلے نازل کیسے ہوئی؟ آگے شروع میں جب کسی کا شوہر مر جاتا تو عورت کے لیے, بیوہ کے لیے 1 سال تک شوہر کے گھر میں بغیر نکالے نان و نفقہ یعنی کھانا پینا خرچہ شوہر کے گھر میں 1 سال تک عدت تھی. شروع اور کیوں تھی اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حدیث پاک میں تفسیر کی دنیا میں یہ بات آئی ہے کہ چونکہ جس کا شوہر مر جائے تو اس کی اولاد, خاص طور سے بیٹے وغیرہ یا اولاد بھی ہوتی تھی, وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلدی سے ان کی ماں گھر سے نکل جائے. ان کا زخم جو ہے ایک دم تازہ رہتا تھا. 4 مہینہ سڈنلی اگر بول کے 4 مہینے کے بعد نکل سکتی, کہیں بھی جا سکتی 4 مہینہ 10 دن کے بعد, تو شروع اسلام میں بہت ہی زیادہ سیریس لے لیتے تھے اولاد. ماں کے ساتھ ایک بار کیسے چھوڑ دینا, کیا کرنا ہے, نہیں. اس طرح سے اسلام کی خوبی دل میں مکمل بیٹھی نہیں تھی, اسلام مکمل بیٹھا نہیں تھا. تو دھیرے دھیرے تدریجاً بٹھانے کی خاطر 1 سال تک عدت رکھا کہ 1 سال کو قبول ہو جاتا تو محبت بھی کم ہو جاتی اور پھر وہ ٹرین بھی ہو جاتے, بہت سارے مسائل ہیں ہو جاتے, بیوی کی کٹ جاتی وغیرہ. یہ حکمت تھی. شروع اسلام میں 1 سال تک اسی لیے عدت تھی بیوہ کہ مورث جو ہوتے تھے, بلکہ وارث کہہ لیا, باپ کی جو اولاد ہوتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ماں جو ہے 4 مہینہ 10 دن کے بعد نکل کر کہیں کی شادی کر لے, کہیں بھی کر لے, وہ نہیں چاہتی. تو اس دلی پہلو کو اور اس دلی ناسک پہلو کو اللہ پاک نے بھی قبول فرمایا. حالانکہ آرڈر کر سکتا تھا, نہیں تم کون ہو, ہوتے ہو ہمارے کو, لیکن نہیں, اللہ پاک ناسک پہلو کو دیکھ لیا. اتنا مطلب جملہ جو بول رہا ہوں اس کو سمجھ گیا. اس سچویشن کو اللہ پاک اس طرح سے ڈیل فرماتا ہے. غور کرے, شروع میں کہا 1 سال تک. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1 سال میں آرام سے بچے بھی اپنے لیول میں آ جائیں گے, بیوہ بھی اپنے لیول میں آ جائیں گے. اس لیے نہیں چاہتے تھے. آج بھی بہت سارے ایسے اولاد ہیں جو اپنے مطلب شادی ہے, ماں تو جوان نہیں ہے, بیٹا شعور والا اگر ہے تو نہیں چاہتا ہے کہ تو شادی کرے کسی سے. ارے ہنستی ہے ماں تو الٹا سمجھنے لگتا ہے. اس لیے عجیب بات ہے, اسلام جو ہے
ہر ایک کو اس کی آزادی ادا کرتا ہے، اس کے دائرے میں رہتا ہے۔ آزادی سے مراد اس کے دائرے میں رہتا ہے۔ ہمارے ماں باپ ایک الگ روم میں رہتے ہیں، وہ ان کا دائرہ ہے، ہمارا ادب یہ ہے کہ ان کے دائرے میں رہتے ہیں، ان کی آزادی ہے۔ ہمارے روم میں ہم اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ہمارا دائرہ، ہماری آزادی ہے۔ تو آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی میں انٹرفیئر کریں، آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں رہ کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ دکھاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج آزادی نسواں کا نعرہ میڈیا کے اعتبار سے خوب لگایا جا رہا ہے کہ عورتیں جاب کرتی ہیں، عورتیں کیا نہیں کر سکتی، عورتیں سب کر سکتی ہیں۔ ذرا سوچو، جس عورت کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں سینہ تان کر دوڑنے سے روکا ہے صفا مروہ کی سرزمین پر، حالانکہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، لیکن آج تاریخ گواہ ہے کوئی عورت سینہ تان کر کے نہیں دوڑ سکتی۔ چلنا ہے تو بڑی باسکون اور پروقار انداز میں چلنا ہے۔ اس پاک پوتر خدا کی بارگاہ میں جب وہ دوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ ان کی نسوانیت ہی کا لحاظ کیا ہے، ان کی عزت ہی کا لحاظ کیا ہے، اور آزو بازو والے جتنے دوڑنے والے مرد ہیں ان کا بھی تو لحاظ کیا۔ ان عورت کو غیر محرم کے ساتھ اس طرح آزادی کا آرڈر دے دے گا اللہ تعالیٰ، کبھی نہیں چاہے گا۔ تو عورت کی آزادی یہ ہے کہ رضائے الہی تلاشے اپنی آزادی، خدا کی خوشنودی تلاشے اپنی آزادی۔ ایسا نہیں ہے ایک عورت ہے، چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، دو بہن ہے ہماری، دو بہن کو کھڑا کر دو، ایک کو دوپٹہ پڑا کر کھڑا کر اور ایک کو بغیر دوپٹہ کے کھڑا کر۔ بچے سے پوچھو کون اچھی لگ رہی ہے تو صاف کہے گا دوپٹہ والی اچھی لگ رہی ہے، بچے سے بھی اگر پوچھو۔ اب آپ کس نے وہ شعور دیا؟ نیچر نے وہ شعور دیا، فطرت نے وہ شعور دیا ہے، آپ نے ہمیں تعلیم نہیں دیا، فطرت نے وہ شعور دیا۔ آج آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں، ایک آ رہے ہیں راستے میں ہندو عورت، وہ اپنے آنچل کو سر پہ جو رکھی ہوئی تھی، خدا کی قسم اتنا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر کے، آنچل کو جو رکھی ہوئی تھی تو واقعی لگ رہا تھا کہ عورت، اور اس کے بعد وہی مسجد سے والی لڑکی جا رہی ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے، عورت ہے یا پتہ نہیں۔ تو ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہ آبرو جو ہے اس کی شان ہے، پردہ کرنا اس کی عزت ہے۔ اس لیے آزادی نسواں میں کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ عورت کھڑی رہے، نہیں۔ آزادی نسواں یہ ہے کہ خدا اور رسول کو راضی کر دے اپنی آزادی میں، اس میں کوئی مداخلت نہ کرے، جیسے کوئی نماز فرض پڑھ رہی ہو اور کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، اس میں آزاد ہے۔ مالک نصاب کو تو وہ زکات دے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، مالک وہ آزاد ہے، شرعی امور میں وہ آزاد ہے، شرعی امور میں وہ آزاد ہے۔ شروع اسلام میں اس نازک پہلو کو اللہ پاک نے اس طرح سے دیکھے، سال فرمایا ہے کہ 1 سال تک پہلے عدت تھی، 1 سال سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے سرلی کو دے سکتا تھا اللہ پاک کہ 4 مہینہ 10 دن تک، لیکن یہ آیت کریمہ جب اسلام مکمل طور پر ٹھوس ہو گیا تب جا کر کے پھر دوسری آیت اترتی ہے، جو آیت نمبر 234 ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ یہ سنو، اب جو ہے اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن تک اب ٹرینڈ ہو گئے، اب صحابہ بھی ٹرینڈ ہو گئے، اب بچے بھی سمجھنے لگے، اب سب اپنے اپنے حساب سے بالغ ہونے کا سب کو احساس ہو گیا کہ ہر بالغ کو اختیار حاصل ہے، آزادی حاصل ہے، کوئی کسی پر پریشر نہیں ڈال سکتا، کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ سمجھے آپ اس کو چھوٹی سی مثال لیجیے، رات کی تاریکی میں اگر گناہ کوئی کرتا ہے تو اسے تم عزت کا نام دیتے ہو، اور کھلے عام کوئی اگر شادی کر کے اپنی عزت گزارنا چاہتی ہے زندگی تو اسے تم اپنی ذلت اور بے عزتی کا نام دیتے ہو۔ احساسات کے بھی زنا ہوا کرتے ہیں، ہوائے نفس کے خیالات کے بھی زنا ہوا کرتے ہیں۔ اگر تم نے ظلم کیا اپنی اس ماں پر، جو ماں ابھی شادی کرنے کے اہل ہے، صلاحیت میں ہے، آپ ذرا سوچو 2 شادی ہو چکی تھی حضرت خدیجہ کی، تیسری شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا رسول پاک کا مطالبہ؟ اس لیے خبردار نفسانیت سے کھلواڑ نہیں کرنا، رب العالمین گرفت فرمائے کبھی بھی نہیں۔ ہاں دائرۂ شریعت، حدود شریعت، یہ صرف جائیداد کی بنیاد پر کہ اگر کرے تو اولاد ہو گئی تو ہمارا جائیداد کم ہو جائے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے، اللہ ذلت بھی دیتا ہے اور اللہ دولت بھی بھیجتا ہے، اس لیے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔
یہ آیت کریمہ تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں، جو آج میں تلاوت کروں تلاوت باقی ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے بعد میں ہے، نزول کے اعتبار سے یہ آیت پڑھ لیں۔ والذین یتوفون منکم، اے لوگوں سنو تم میں سے جو کوئی بھی مر جائے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ وصیت کرتے اپنی بیویوں کے بارے میں 1 سال تک نان و نفقہ کا غیر اخراج، کہ وہ بیویاں گھر سے نکالی نہ جائیں، کہ وصیت نامہ کر دے مرنے سے پہلے وصیت کرنے کا یہ حکم شروع اسلام۔ فإن خرجنا، پھر اگر خود سے عورت نکلنا چاہے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں جو عورت اپنے نفس کے بارے میں دائرۂ شریعت میں فیصلہ کرے، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم نہیں، وہ والد ہے، اگر وہ اب شریعت کے دائرے میں اپنا فیصلہ کر رہی ہے تو کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزت والا بھی ہے، حکمت والا ہے۔ اس عزیز الحکیم کی آیت نقطہ سمجھیے، عزیز بولتے ہیں جس کا پورے طور پر کنٹرول، پورے طور پر مخلوق کا کنٹرول، آل ان آل کنٹرول، عزیز اس کو بولتے، لیکن اس کے بعد ہے حکیم کا لفظ، اور ہے جس کا پورے طور پر کنٹرول ہو، وہ کیا کوئی مخلوق بھی اس کے دائرے سے نکل سکتی ہے؟ وہ خالق السماوات والارض ہے، تو آسمان اور زمین ساری مخلوقات اس کے کنٹرول میں ہے، تو جو چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ یوز کر سکتا ہے نا۔ لیکن آگے فرماتا ہے حکیم، میں حکمت والا بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں۔ یہ ایک عظیم نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، سمجھیے اس کو، کہ اللہ پاک ایسا نہ سمجھنا کہ میں تیرے اوپر کنٹرول رکھتا ہوں تو جیسے چاہوں تجھے ایک دم بالکل مجبور کر دوں، نہیں 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 نہیں، حکمت یہ ہے کہ تیرے دل اور تیرے نفس اور تیری خواہش کا احترام کروں، حکمت یہ۔ اسی کو بولتے ہیں مجرم اگر اپنے جرم کا احساس کر لے تب سزا دو، تو پھر وہ سزا لینے کو بھی تیار ہے، لیکن اگر مجرم اپنے جرم کا احساس نہیں کر رہا ہے اور آپ اگر سزا دے رہے ہیں تو وہ باغی بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، کبھی موقع ملے گا تو آپ کا مرڈر کر سکتا ہے، کبھی آپ کو مار سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی کے منہ سے آپ نے اگلوا دیا تم ایسا کیے ہو، یہ بتا رہے ہیں، یہ شواہد ہے، یہ گواہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ رونے لگے گا، ہاں بھائی یہ تو نہیں گواہی، جیسے کلمہ جانے میں اشد قائم ہوگا تو آپ کے منہ میں تالے کیوں لگیں گے؟ کیونکہ وہاں پر بھی آپ جھٹلانے کی کوشش کریں گے، جو کفار مجرمین ہوں گے کوشش کریں گے، تو اللہ پاک اسی لیے تالے لگا دے گا، اور جسم کا انک جواب ہے۔ تشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، تکلمنا ایدیہم، اور ہاتھ بات کریں گے، اب اگر ایسے دبانا شروع کریں گے نا تو پاؤں بولنا شروع کر دیں، پاؤں کو دبانا شروع کر دیں یہ بولنا شروع کر دیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، چاہے تو کسی بھی حال میں آپ کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اسے ایک دائرۂ فکر ملا ہمیں کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کا آن پڑے آپ کے پاس اور آپ کے پاس پاور ہو تو اس پاور کا ناجائز استعمال مت کیجیے، اس پاور کے ساتھ ساتھ حکمت بھی آپ استعمال کیجیے، دانائی بھی استعمال کیجیے، شعور بھی استعمال کیجیے، کیونکہ آپ مخلوق ہیں، آپ مجبور بھی ہیں، مختار بھی، رب العالمین مختار ہی مختار ہے، مجبور ہے ہی نہیں، تو وہ آل ان آل مختار ہونے کے باوجود حکیم حکمت سے کام لیتا، توجہ دے رہا، اور آپ تو آل ان آل مجبور، آل ان آل مختار، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ مجبور کچھ مختار، تو مطلب مجبوری کا نام دیا گیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ناجائز پاور کا، اپنے ناجائز طاقت کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مسئلے کا سلوشن جس کو بولتے ہیں نکالنا چاہیے، حکمت کا یہی پہلو، خدا کی اس عظیم صفت سے ہمیں یہی ملا۔ آگے دیکھیے، تو یہ آیت کریمہ کی تلاوت باقی ہے، حکم اٹھا لیا گیا، اس کو یاد رکھیے گا، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، آیت باقی۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اچھا بلکہ اس میں دو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ تو یہ کہ 4 مہینہ 10 دن کی جو آیت ہے اس آیت نے 1 سال کی عدت کو ختم کیا، 1 سال کی عدت کو، اور نان و نفقہ کا جو مسئلہ ہے اور اس کو کیا ملنا ہے، وصیت کا جو مسئلہ ہے کہ وصیت کرنا، اب وصیت کرنے کا مسئلہ آیت میراث
جو سورہ نساء کے آیت نمبر 11 میں ہے، کیا آیت نمبر 11-12 میں ہے کہ جب عورتوں کا کتنا حصہ ہے شوہر کی جائیداد میں، تو فرماتا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر شوہر مر جائے اور صرف بیوی موجود، اولاد موجود نہ ہو، تو شوہر کی جائیداد کو 4 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، اور ان میں سے چوتھا حصہ مطلب 4 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ روپیہ بیوی کو ملے گا اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کے جتنے بھی ترکے ہیں اس کو 8 حصہ کیا جائے گا، اور 8 حصے میں 7 حصہ ان کی اولاد کو یا ان کے دیگر وارثین کو، اور 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ یہ اس میں سمجھ گیا؟ دیکھیں تو اب وصیت کرنے کا حکم نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ شوہر کے حصوں میں کتنا ان کو ملنے والا ہے۔ اولاد کی نہ موجودگی میں چوتھا حصہ ملے گا، یعنی 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملے گا، نہیں موجود اگر اولاد موجود ہیں، بیٹے بچے موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں 8واں حصہ ملے گا۔ اس کو دھیان رکھیں، یہ ایک آیت میں دو پہلو ہیں، دو مسئلے ہیں۔ آیت میراث نے یہ وصیت کو خارج کیا، اور آیت 4 مہینہ 10 دن کے آیت نے یہ 1 سال کی عدت کو ختم کیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے بھی شریعت کے دائرے میں نان و نفقہ ہے، وہی شریعت کے دائرے میں، وہی 3 پیریڈز تک وہ رکتی رہیں گی تو ان درمیان میں ان کو دیا جائے گا۔ یہ بھی وہی آیت، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، تقوی والوں پر یہ واجب، تقوی والوں پر یہ حق ہے کہ یہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو شریعت کے دائرے میں ڈرتا ہے۔ آج تو وہی کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ نے فیصلہ کر دیا 2000 روپے دینا، آپ کتنا کماتے ہیں؟ 2000، اچھا 2000 کماتے ہیں تو 200 روپے دینا کرتے ہیں، نہیں وہ 3 مہینہ تک 3 پیریڈز تک ان کو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے ان کو ان کو خرچ دیا جائے۔ آگے دیکھیے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام۔ دیکھا مسائل بیان فرما رہا، ڈیفیکلٹ حوالے، ڈیفیکلٹ مسائل بیان فرما رہا ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ عقل یوز کرو۔ دیکھا آپ نے، کہنا یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کو شریعت کے لیے یوز کرتا ہے، شریعت کے لیے یوز کرتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے کہ بس بالکل شریعت کو بالائے طاق رکھ دے اور کمانے میں بہت آگے ہو، نہیں، شریعت بیان کرنے کے بعد اللہ پاک، اچھا وہ بھی شریعت ایسی کہ آیت کو باقی رکھا اور حکم کو نہیں، آیت کو باقی رکھا حکم کو اٹھا لیا۔ شریعت بھی اتنی ڈیفیکلٹ کہ جب تک علم التفسیر نہ معلوم ہو، علم القرآن معلوم نہ ہو، علم الحدیث معلوم نہ ہو، کیونکہ قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تشریح کے بعد ہی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کون آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس آیت کا حکم کب تک ہے، کیا ہے اس کا دائرہ۔ تو یہ اتنا ڈیفیکلٹ، اتنی گہرائی کے بعد اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ تم عقل یوز کرو۔ دیکھا لعلکم تعقلون سے ایک بہترین آپ کو یہ نقطہ ملا کہ صحیح عقل مند وہ ہے جو شریعت کے لیے عقل کو استعمال کرتا ہو، نہ یہ کہ شریعت کو عقل کے تابع کر دیتا ہو۔ نہیں ہمارا لاجک تو نہیں بول رہا ہے، یہ نہیں، اپنے لاجک کو شریعت کے تابع کر دو، یہ صحیح عقل مندی ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ شریعت بن چکی ہے، اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنی سو شریعت کو ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے آگے اللہ پاک جو سب سے بیسٹ آیت آ رہی ہے قاعدے، الم تر الی الذین، آیت نمبر 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت، یہ بہت ہی اچھی آیت ہے، اس کو زندگی بھر تک یاد رکھیں۔ آیت نمبر 243 243 یاد رکھیے گا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، بنی اسرائیل کی جماعت میں، بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کی جماعت میں طاعون کی بیماری آ گئی۔ طاعون سمجھ رہے ہیں؟ پلیگ نہیں، پلیگ بولتے ہیں، ہاں پانی میں طاعون بولتے ہیں اس کو۔ تو اب آج کل تو اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، وائرل یہ سب۔ تو پلیگ جو بیماری آ گئی، پہلے شریعت کا حکم یہ سمجھیے کہ کسی جگہ میں اگر کوئی بیماری آ جائے، جیسے آج کل وائرل کا بول رہے ہیں، اسلام میں اس کا تصور نہیں، لیکن اگر آ جائے تو تقدیر الگ چیز ہے اور تدبیر الگ چیز ہے۔ جاگر اگر بیماری آ جائے تو آپ یہ سوچتے ہوئے نہ جائیے وہاں کہ ہمارے کو نہیں لگتا، اور یہ سوچتے ہوئے وہاں سے نہ بھاگیے کہ ہمارے کو نہیں لگتا۔ جہاں پر ہے آپ وہاں پر زندگی کاٹیے، وہاں سے بھاگیے نہیں۔ اور جہاں پر نہیں بیماری آئی ہے، اگر معلوم ہے آپ کو کہ وہاں بیماری ہے تو وہاں آپ مت جائیے کہ ہمارے کو نہیں لگتا، ایسا یہ ہے، اس کو تدبیر ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر ایک صحابی رسول ہیں، بڑی اچھی حدیث بات ہے کہ
اسی بیماری کی وجہ سے وہ نکل رہے تھے اپنا ساز و سامان لے کر. دھیان دیجیے گا. تو ساتھیوں نے کہا اتفر من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، مطلب بیماری سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے جملہ کہا افر من قدر اللہ الی قضاء اللہ. عربی میں جملے سنیے، افر من قدر اللہ الی قضاء اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں. اب یہ قضا کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ جیسے کہ ماشاءاللہ ایک خط لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے پورا لکھ لیا، پورا میٹر لکھ لیا، لیکن ابھی دستخط نہیں کیا. اب دستخط نہیں کیا تو اب وہ خط کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک آپ دستخط نہ کریں. وہ پھاڑ بھی سکتے ہیں، پھر بھی سکتے ہیں، بہت سارے ہیں. پورا ایک دم بالکل بن جاتا. دیکھیں ڈرائیور پیپر پہ پورے میٹر بنے ہوئے، دستخط نہ ہو تو کوئی اس کا لحاظ ہی نہیں. صحیح ہے. تو یہ جو پیپر بنے ہوئے ہیں، اس پیپر کو تقدیر بولتے اور اس پر دستخط کو قضا بولتے. توجہ دیا، بڑے اچھے سے سمجھ گیا تقدیر کا مسئلہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا میری تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہو لیکن اللہ نے سگنیچر نہ کیا ہو، اس لیے بھاگ رہا. سگنیچر کی طرف بھاگ رہا. دیکھا کتنا اچھا جواب ہے. سوال پوچھنے والے بھی ماشاءاللہ تقدیر کے خلاف سوال نہیں پوچھے. ہاں تقدیر سے قضا کی طرف بھاگ رہا. ہو سکتا ہے لکھ تو دیا ہو اللہ نے لیکن سگنیچر میں کیا ہو. تو کہ اسی کو ہم وضاحت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اگر بیماری آ جائے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس کو ایزی مت لیجیے. یہ تدبیر یہ اس کو ایزی مت لیجیے، کیونکہ ایزی لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بالکل ڈر ہی نہیں رہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ نازل فرماتا ہے. تو جب اس پر نازل کر سکتا ہے تو آپ پر بھی نازل کر سکتا ہے، تو آپ بچیے. اس کو تدبیر بولو. اور یہ بھی نہیں کہ اب آپ بھاگ جائیے وہاں سے. کیوں کہ آپ جہاں بھاگ رہے کیا وہاں اللہ نازل نہیں کر سکتا؟ وہاں بھی اللہ ہی کی جگہ ہے. جہاں سے بھاگ رہے وہ بھی اللہ کی جگہ ہے، سب اللہ کی جگہ ہے. تو بیماری بھی اللہ نازل کرتا اور دوا بھی اللہ نازل کرتا. تو ممکن تدبیر جس کو کہتے ہیں قضا کا تصور رکھتے ہوئے تدبیر کو اگر آپ اپناتے ہیں تو کیجیے. جیسے دوا کرتے ہیں، شفا کرتے ہیں، صفائی کا لحاظ کرتے ہیں، کچرا وغیرہ نہیں ہونا اس کا خیال کرتے ہیں، تو یہ سب تدبیریں ہیں. وہ قضا ہی تصور ہے، تقدیر کا خلاف نہیں، تقدیر کے انکار نہیں. اب وہی دیکھیں یہاں پر کہ قوم بنی اسرائیل میں یہی آ چکا تھا، ان کی بیماری آ چکی. حبیب مکرم کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا. ایسی آیت جہاں بھی آئے نا اس سے آپ عقیدہ یہ بنائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جانے کے اعتبار سے لاسٹ میں ہے، پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے. حدیث پاک میں بھی ہے انا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا، میں نبیوں میں نیچرلی تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں اور بھیجے جانے کے اعتبار سے بعد میں. بھیجے جانے کے اعتبار سے بعد میں. تو آپ کبھی بھی ٹینشن نہیں لیا کیجیے کہ وہ بنی اسرائیل کا زمانہ، حضور کا زمانہ تو بہت ہی ہے نا، کیسے معلوم ہوتا ہے. اسی کی طرف اللہ پاک اشارہ. کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ مطلب آپ نے دیکھا ہے، آپ کو نہیں معلوم. جیسے بولتے ہیں بھائی پرسوں دس آپ کو نہیں معلوم، ایسا جس کا کیا مطلب ہوتا ہے معلوم ہے. ویسے ہی آیت کریمہ جہاں بھی آئے جیسے الم تری کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ ابرہہ جب آیا تھا مکہ میں تو ابھی 55 دن باقی ہے حضور کو پیدا ہونے کے لیے. 55 ڈیز باقی ہے حضور کو پیدا ہونے کے لیے. تو جب اللہ کو معلوم ہی ہے کہ 55 ڈیز پہلے ہی ابرہہ نے یہ کام کیا تو پھر کیوں بول رہا ہے اللہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابرہہ کے آنے اور نہ آنے پر اثر نہیں پڑتا. حضور تو نیچرلی طور پر سب سے پہلے ہیں، سب کو نگاہ میں رکھتے ہیں، سب کو نگاہ میں رکھتے ہیں. تو علم ترا کیفا، تو علم ترا کا لفظ جہاں پر بھی آئے اس سے عقیدہ یہ بنائیے کہ حضور کو اللہ پاک نے نیچرلی طور پر جب سب سے پہلے پیدا کیا ہے تو اب جتنی بھی نیچرلی چیزیں ہیں سب اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہیں. اور اس لیے بھی کہ ان کا دائرہ رسالت تمام جہان پر محیط ہے. تو جہاں جہاں رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں علم رسالت ضروری ہے. تو رسالت کے لیے علم ضروری ہے اور علم کے بغیر رسالت کا ترقی تبلیغ ہی نہیں کر سکتے. خیر، تو علم ترا اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے جو لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے. دیکھا بتا چکا ہوں میں کیوں نکلے تھے، وہی پلیگ کی اور طاعون کی بیماری کے ڈر سے. وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے. وہم الوف، جبکہ وہ لوگ 4000 تھے، 8000 تھے، 12000 تھے، 10000 تھے، 30000 تھے، 70000 تھے، ایسی روایتیں ملتی. لیکن صحیح تر روایت ہے 4000 کی تعداد. وہم الوف، الف مانے ہوتا ہزار، الوف مانے ہزاروں. جبکہ وہ لوگ ہزاروں تھے، جبکہ وہ لوگ ہزاروں تھے. اس لیے نکلے حذر الموت، موت کی ڈر سے. ارے ہمارے کو بھی کہیں بیماری نہ لگ جائے، ہم بھی نہ کہیں مر جائیں، ایسا یہ ڈر سے نکلے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت میں نے ان لوگوں سے کیا کہا تھا، فقال لهم الله موتوا، تو ہم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا مر. دیکھو بھاگ رہے ہو تم، مجھ سے بھاگتا.
تو اللہ پاک نے کہا موتو، مر جاؤ، سب کے سب مر گئے۔ اب بتا اس وقت کے جو نبی تھے، اس وقت جو نبی موجود تھے، اس نبی کا نام ہے حزقیل، جس کو قرآن پاک میں ذوالکفل کہا گیا۔ ذوالکفل ہے، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل پڑھے ہیں نا قرآن میں کہیں پر، وہ ذوالکفل ایک نبی کا نام ہے۔ تو قرآن میں ذوالکفل ان کا نام ہے، اور دیگر کتابوں میں حزقیل علیہ السلام، اس کو یاد رکھیں۔ اس وقت حزقیل علیہ السلام نبی تھے، اور جب یہ سب مر گئے تب یہ نبی ہے، اور نبی کیسے مزہ آئے گا؟ اب امام سے مصلی پہ کھڑے ہو اور پیچھے مقتدیہ نہ ہو تو کہاں سے مزہ آئے گا ان کو؟ وہ پھر مصلی پہ کھڑے ہونے سے کیا فائدہ؟ تو مصلیوں کی ضرورت ہے امام کو نا۔ تو سب جنے مر گئے، اب کیا کرنا؟ اب یہ رونے لگے۔ یاد رکھے گا اللہ اپنے محبوب کے آنسو کو کبھی بھی برداشت نہیں فرماتا، یہاں بڑی قدر فرماتا آنسو کی۔ تو حضرت حزقیل اور ذوالکفل علیہ السلام کو کہا اے حزقیل کیا کرو رہے؟ اے اللہ اب کوئی ہے اس دن تبلیغ کس میں کروں گا؟ مراد یہ تھی کہ زندہ کر دینا، مراد یہ تھی کہ زندہ کر دینا۔ اچھا تو جب بولتا تو زندہ کر دیتا ہوں، چلو تو بولتا تو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے جو قرآن پاک میں دیکھیے کہ اللہ نے کہا مر گیا، موت کے ڈر سے، موت کا خالق میں مالک میں، تم موت سے ڈرنا در حقیقت مجھ سے بھاگ رہے ہو، تم چل مر، تم مر گئے۔ حزقیل علیہ السلام رونے لگے، آنسو کی اتنی قدر فرمایا ثم احیاہم، کہ اللہ پاک نے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کے آنسو کے وسیلے سے اللہ پاک نے ان سب کو زندہ فرما دیا۔ لیکن قرآن پاک میں یہ عقیدہ، اس سے کیا عقیدہ ملا کہ اللہ کے محبوب بندے زندگی کی بھی دعا کر دیں تو زندگی مل جاتی، مرے ہوئے کو زندہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، زندگی کی دعا کر دیں۔ اسی لیے ہم بزرگوں سے لو لگانے کا جو تصور ہے اسلام میں وہ یہی ہے کہ آپ کی عمر جو ہے گھٹیا عمر نہ بنے، اچھی عمر بنے، اچھی عمر بنے۔ کیوں کہ جب اللہ پاک مطلب گڈ لک کا پہلو دیتا ہے تو اس کو مجبوری کا نام نہ دیجیے، وہ نعمت بن کر کے آتی، اور نعمت میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کبھی مجبوری کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے، جب اللہ کی طرف سے گفٹڈ حیات ملے، عطائی حیات ملے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے پھر اس کے بعد کتنا دن تک یہ زندہ رہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، بہت دن تک زندہ ہے۔ تو حضرت حزقیل کی دعا کے وسیلے سے اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ فرماتا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا احسان فرماتا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ دیکھیں ان سب کو مار دیا لیکن اپنے محبوب بندے کو زندہ رکھا، محبوب بندے کو زندہ رکھا، تو احسان اب لوگوں پر اس محبوب بندے کی وجہ سے کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ لوگوں پر بڑا احسان والا ہے، لیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ زندگی دینے کے بعد بھی ارے کیا لے کے بیٹھے ہو؟ آپ ایک جو عظیم تفصیل بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جب زندگی بخشی نا تو ان کی تو فطرت تھی، یہودیت ہے۔ آج بھی غور کیجیے گا، اگر غور سے آپ یہودیوں کو دیکھیں گے تو ہمارے مرے ہوئے الحمدللہ صحیح العقیدہ انسان اسے اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ یہودی کو غور سے دیکھیے، ان کے چہروں کو غور سے دیکھیے، آپ اب بش کو دیکھیے، بل کلنٹن کو دیکھیے، جتنے بھی کلنٹن ہیں سب کو دیکھیے، آپ ان کے چہرے کو دیکھیے تو ایسا لگے گا کہ وہ ہمارا مرا ہوا انسان الحمدللہ اس سے اچھا۔ کیوں؟ دھیان دیجیے، وہ لوگ پیلے پیلے کیوں ہوتے ہیں؟ میں تفسیر کے حوالے سے بول رہا ہوں، وہ پیلے پیلے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل اللہ پاک جو ہے وہ یہ جو نعمت دیا ہے حضرت نبی کے وسیلے سے، حضرت حزقیل علیہ السلام کے وسیلے سے، تو اللہ پاک جانتا ہے کہ میں تیرے وسیلے سے تو دے رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ زندہ ہونے کے بعد بھی میرا احسان فراموش کریں گے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، میرا احسان فراموش کریں گے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فراموش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ ان کے جسم کو میں مردہ جیسی شکل رکھوں گا۔ پیلا پنی جب انسان مرتا ہے تو پیلا پڑ جاتا، بولتے ہیں سب جسم پیلے پڑ گئے، پیلے پڑ گئے بولتے ہیں، سب خون ختم ہو جاتا۔ تو ان کے جسم کو نیچرلی طور پر میں خون رکھنے کے باوجود ان پر اثر الصفرا کا لفظ، پیلے پنی کا اثر ان کے اوپر رکھوں گا۔ پیلے پنی کا آج بھی یہودیوں کو آپ دیکھیے جو اسلام کے دشمن ہے، غور سے اگر نظر دوڑائیں گے تو ان کی شکل پیلی پیلی نظر آتی ہے، مطلب یہ انہی کی نسلیں ہیں۔ اگر وہ اسلام کے دشمن ہے یعنی وہ موت کے بعد زندہ کرنے کی نسلیں ہیں، ان کا ڈی این اے وغیرہ پوری طرح سے اگر تحقیق کریں گے تو ایک دم صاف نکلے گا کہ یہ اصلی پیدائشی نہیں ہے، یہ نبی کے وسیلے والی پیدائشوں کی نسلیں ہیں۔
تو اللہ پاک نے کہا ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے. کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کیسے یہ حیات ملی، کیسے یہ زندگی ملی ہے، لیکن ہم ان کو بتائیں گے ان کے نیچر میں. جیسے میں بنارس کی سرزمین پر ایک ہندو کو آسانی سے ایک دم کو اب ہندو کے ایک غیر مسلم کو لیا، ہندو کیا ہے، ہندو کو بیکار کا لفظ ہو گیا ہے، تو ایک غیر مسلم کو آسانی سے اسلام قبول کرنے میں مجبور کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایسا کہا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام. تو بولے کیسے؟ میں کہا تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ. دو ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ دیکھیے اس میں کیا ہے. اردو جانتے ہیں؟ ہاں بہترین شاعر تھا. میں نے کہا دیکھو 81 لکھا ہوا ہے، آپ بھی دیکھیے اس میں دیکھیے 81 لکھا ہوا ہے. ہاں اب اس میں دیکھو تو 18 لکھا ہوا ہے. اب دونوں کو ضرب دو، 81 اور 18 میں دونوں ملائے تو 99 بنتا. تو خدا تیرے وجود میں، خدا تیرے وجود میں، تو اپنے بھگوان کا ذرا تم بتا کے دکھا کوئی ایسی مثال ہو. تو 99 جو اللہ کے نام ہے وہ ہمارے وجود میں. دیکھ رہا یہ لکیر، دیکھ رہا یہ لکیر فقیر نہیں ہے، یہ لکیر مختار ہے. اللہ پاک کے ناموں کا اشارہ دے رہا. کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے مکمل غالب ہے، لیکن وہ حکمت بھی رکھتا ہے. مجرم کو احساس جرم جب دیتا ہے تب جا کر کے وہ سزا دیتا ہے، احساس جرم بھی اسے دیتا ہے. اور اسی لیے رسول پاک کا منصب فرضی تھا کہ آپ تبلیغ فرمائیں. آپ کا ہمارا منصب فرضی نہیں ہے، یہ کفایہ ہے کہ آپ دین کا کام کریں، دین کا کام کریں. آپ پر فرض و واجب نہیں ہے، آپ چاہیں تو کریں الحمدللہ، آپ کو جتنا معلوم ہوتا کریں. لیکن نبی پر تو فرض ہوا کرتی ہے تبلیغ. اسی لیے نبی پر فرض ہونے کے باوجود عتبہ شیبہ نے ایمان کیوں نہیں لایا، ابو جہل نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ یہ اللہ کی مشیت تھی. حبیب مذہب اسے کہتے ہیں جس کی طرف دل آٹومیٹک مائل ہو اور آپ اس کے ذمہ دار ہو، اور آپ زبردستی کسی پر کچھ نہیں کرنا. میں چاہتا ہوں کہ دل سے کوئی بھی مذہب کو فالو کرے، دل سے کوئی بھی مذہب کو فالو. اس لیے آج بھی یہی تاریخ بنتی ہے صبح قیامت تک کہ کسی کو آپ زور زبردستی اسلام کی خوبی نہیں بتا سکتے. اسلام کو خوبصورت انداز میں پیش کیجئے، قبول کرے تو سبحان اللہ، صحابہ کرام کی سنت نہ قبول کرے تو عتبہ شیبہ کفار حرم کی سنت. کیونکہ نبی نے جب دیکھنے والے نے نبی کو قبول نہیں کیا، اب بے دیکھے آپ کیسے قبول کروا سکتے؟ دیکھی ہوئی بات تو کمانڈر ہوتی ہے نا. آپ تو نالج پیش کر رہے ہیں، تھیوری پیش کر رہے ہیں، پریکٹیکل نہیں پیش کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سب کو احساس دیتا ہے، سب کو وہ نالج دیتا ہے، سب کو لاجک دیتا ہے، سب کو وہ عقل دیتا ہے. لیکن ان کو شریعت کے لیے یوز کرو گے تو آپ کو ہدایت مل جائے. اور اگر بس اس لاجک کو شریعت کو اس کے اعتبار سے یوز کرو گے تو نہیں، آپ گمراہ میں ہو جائے. خیر کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک جلیل القدر نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے وسیلے سے جب لوگوں کو حیات دیا اور فرمایا کہ میں لوگوں پر احسان والا ہوں لیکن لوگ شکر گزار نہیں ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں آج بھی موت کے اثرات ان کے جسموں پر رکھ دیا ہوں. مرنے کے بعد وہ پیلے ہوں گے نہیں، پہلے ہی وہ پیلے پیلے نظر آتے ہیں، پہلے ہی پیلے پیلے، تاکہ ان کبھی بھی اگر وجود اور کبھی بھی وہ اسلام قبول کریں تو ان کو احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی ایک نبی کے رونے کی وجہ سے اور ان کے وسیلے سے یہ گفٹڈ زندگی ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بھی ادب و احترام والی انسانیت کی کوالٹی میں ہمیشہ زندہ رکھے.